کہتے ہیں جی مجبوری میں پیسوں کا سوال کر سکتے ہیں۔ مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کی بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا، تو ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنا کیسا ہے؟ محمد ریحان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی کا نکاح ہے تو اس میں بچی کا تو یا باپ کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا، سارے خرچے تو اس بچی کے ہونے والے شوہر پر ہیں۔ نکاح کے موقع پہ ایک مہر کا خرچہ ہوتا ہے، نان نفقے کا خرچہ ہوتا ہے، چھواروں کا خرچہ ہوتا ہے، اور دلہن کے کپڑے بنا کے دینا، کیونکہ نان نفقے میں داخل ہے یہ چیز، تو یہ تو سب چیزیں شوہر کے ذمے ہیں۔ تو یہ عجیب ہی ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی بری رسم چل پڑی ہے کہ لڑکی کا باپ لوگوں سے پیسے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ جی میری بچی کی شادی ہے، تو جس کے گھر رخصت ہو کے جا رہی ہے نا، وہ اس کے ذمے ہے یہ۔ لڑکا مانگے تو سمجھ میں آتا ہے، لڑکی والے پتہ نہیں کیوں مانگ رہے ہیں۔ بہرحال جاہلانہ رسم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس بری رسم کو۔ لیکن اگر واقعی کوئی خرچہ آ رہا ہے جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہی آ رہا ہو، دباؤ میں آیا ہوا وہ آدمی، تو پھر سوال کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی ضرورت کے پیسے ہوں اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ آپ کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی کے پیسے ہیں، آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری آ گئی لیکن اس کے علاج کے پیسے آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن کمانے کی طاقت ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا، بھیک مانگی، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں گے، تاکہ کیونکہ چہرے پر گوشت نہ ہو تو بے رونق ہو جاتا ہے چہرہ، تو اس لیے حتی الامکان مانگا نہ جائے۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ نے بچی کو کچھ پیسے نہ دیے، جہیز نہ دیا، تو آگے سسرال میں جا کے برباد ہو جائے گی، سسرال والے اس کا گھر تباہ کر دیں گے، تو یہ بھی پھر ایک قسم کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر اپنے پاس کوئی بھی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے تو کوشش تو یہی کریں استغنا کا معاملہ کریں، نہ مانگیں۔ لیکن اگر کسی نے مانگ لیا تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ والدین پر کسی نے مانگ لیا تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا، یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے۔ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے۔ اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا۔ بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے، لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے، تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے، میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے،
تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے.